اچھا اس سے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز نکلی، آپ نے اتنے سارے ڈرامے کیے، اتنا سارا نام بنایا، پرائڈ آف پرفارمنس آپ کو نہیں ملا ابھی تک. حافظ صاحب دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھ دیا آپ نے. نہیں میں کرتا ہوتا ہوں یہ سوال، جو بھی کوئی سینئر ہیں پرانے ہیں، ظاہری بات ہے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں، چلے ہم نام نہیں لیتے، کہ وہ آتے ہی ان کو اوارڈ مل جاتے ہیں، تو جو پرانے لوگ ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں اب آپ نے بات کی تو میں آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ پاکستان کا واحد آرٹسٹ ہوں جس کو آئیکون اخبار میں انہوں نے A Man with Thousand Faces کا نام دیا. اور سب سے پہلے ٹیلی ویژن پہ ٹرانسجینڈر کا رول میں نے اور محمود اسلم صاحب نے کیا تھا، ماجد نسیم وکی صاحب بھی تھے، اور وہ ماشاءاللہ اتنا کلک ہوا تھا. ہم نے اوریجنل کوئی گیٹ اپ، کوئی میک اپ کے بغیر، وہ ایک جو ہجڑا ہوتا ہے وہ ہم نے ہجڑا کیا، یا لاگ کیا، یا دھواں کیا، یا اور بہت سے کردار کیے. تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ عزتیں دی. تو یہ تو 15 سال پہلے مل جانا چاہیے تھا، لیکن اب نہیں ملا، تو میرے دل میں بھی اس پرائڈ کی کوئی اہمیت رہی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کس بیس پہ میں مطلب بیس کچھ اور ہے، تو پھر ضرورت ہی نہیں. ہمارے پاس تو صرف ٹیلنٹ ہے، ہم تو ٹیلنٹ ہی بیچ سکتے باقی جن کو ملتا ہے اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں، ٹھیک ہے، مل تو رہا ہے نا، چلے کسی کو تو مل رہا ہے، جس طرح بھی مل رہا ہے، ملنا چاہیے، ملتے رہنا چاہیے. پہلی دفعہ آپ کو کتنے پیسے ملے تھے ڈرامے کے؟ پہلی دفعہ جب میں نے ڈرامہ کیا تھا اس کے 425 روپے کا چیک ملا تھا. اچھا آپ نے بہت ساری موویز میں ولن کا رول پلے کیا ہے، تو یہ کوئی پلانڈ تھا یا بس آپ نے ایک آدھا کیا تو اس کے بعد ہٹ ہو گیا اور پھر آپ ولن میں ہی رہ گئے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تو جیسے آیا ایک ڈرامہ آیا دشت، اس میں سٹیمر کر کے میں بولا تھا بابا جان، مجھے تو پتہ نہیں بابا جان یہ کیسے، اب یہ کہتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے. اللہ نے اس شخص کو بے پناہ عزت دی ہوئی ہے، اور وہ سب سے امیر ترین ایکٹر بن چکے ہیں، شاہ رخ خان صاحب. میں نے ان سے 12 سال پہلے یہ ٹون ٹیمپو بول دی تھی، 12 سال پہلے میں نے ٹون ٹیمپو یہ بولی ہوئی تھی سٹیمر کر کے. تو جب آپ کریٹ کرتے ہیں چیزیں، تو آپ الگ الگ جب جانرز کو پکڑتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ سختیاں بھی ہوتی ہیں، لوگ آپ کو اس طرح سے اون نہیں کر رہے ہوتے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں شوبز اتنا گلیمرائز اور اتنا بڑا نہیں ہے، تو اس لیے میرے حساب سے اللہ تعالیٰ جتنی بھی عزت دیتا ہے اس کا شکریہ، اس کی مہربانی. اچھا، اور کیونکہ آپ نے ولن کے رول کیے تو ولن کے بغیر فلم کا وجود کیسا ہوتا ہے؟ یعنی اگر مووی میں سے ولن کو نکال دیں تو پھر فلم کا مزہ ہی نہیں آتا نا. اچھا، ساری فلم ایکچولی وہ جو فلم میں جو تھرل لاتا ہے وہ ولن لاتا ہے. اچھا میرے ساتھ یہ ہوا کہ وہ چونکہ میری دشت ہو گیا، دھواں ہو گیا، کالی داس ہو گیا، جی یہ اور یہ بھی الحمدللہ ایک اعزاز ہے میرے کو، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعزاز دیا کہ میرے کنزیکٹیو 6 کریکٹر جو تھے نیگیٹو، وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں تھے. ایک طرف سٹیمر کر کے بولا ہوں، ٹھیک ہے، پھر دھواں میں نے بہت ہی سٹائلائز وہ کیا تھا، زہ نصیب اس کا وہ کیا تھا. پھر اس کے بعد کالی داس کا، وہ کالی داس والا رول تھا، وہ میں نے اس کو اس طرح سے کنسیو کیا ہوا تھا کہ یار یہ چونکہ یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر میں چاہے کوئی ہندو ہے چاہے کوئی مسلمان، وہ کشمیری ہے، وہ پاکستانی نہیں ہے. اس پوائنٹ آف ویو سے تو وہ پازیٹیو تھا، اس پوائنٹ آف ویو سے وہ نیگیٹو تھا کہ وہ نکل رہا ہے اور لوگوں کو گولیاں مار رہا ہے. میں نے اس کو یہ کنسیو کر کے اس کریکٹر کو کیا تھا کہ ایک آدمی جب حافظ صاحب کوئی بھی آدمی اپنے سے جیسے جاندار کے انسان کی جان لیتا ہے تو وہ اس کے اندر وہ نارملٹی رہتی نہیں ہے، پھر وہ اب نارمل ہوتا ہے. چونکہ نارمل آدمی کسی کو مار ہی نہیں سکتا، بالکل اس میں اتنی ہمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس کا کوئی پیج ڈھیلا نہ ہو جائے. تو میں نے اس کو یہ بنایا تھا کہ یار وہ ایک آدمی اتنا زیادہ لوگوں کو مارتا ہے تو اس کے اندر اب نارملٹی ہے، اور وہ ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہوا شیو کر رہا ہے، اس کی بیوی ہے، اور وہ گانا گا رہا ہے، کون ہے جو سپنوں میں آیا، کون ہے جو دل میں سمایا، لو جو گیا آسماں بھی عشق میرا رنگ لایا، او شیتل اور وہیں وہ غصے میں آگے بلیڈ مارنا شروع کر دیتا. تو یہ اس طرح سے اس کریکٹر کو کریٹ کیا تھا. تو وہ ماشاءاللہ اس ٹائم پہ 6
बम्पर हिट रोल थे। और फिर उसके बाद मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूं जो बकायदा टिकट दे के, पैसे दे के, जिसको कोयटा से बुलाया गया था फिल्म के लिए। और मेरी पहली फिल्म जो मैं करने आया था वो शर्तिया मिठे थी। और जब मैंने लाहौर में कदम रखा, स्टूडियो गया, शूटिंग करने गया, और शूटिंग करने के बाद रात को जब पैकअप हुआ तो मैंने 15 फिल्में साइन की हुई थी और मेरा पॉकेट भरा हुआ था। और उस वक्त मैं चलते हुए डिसाइड कर रहा था कि यार मुझे नौकरी करनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। तो फिर नौकरी छोड़नी पड़ी।